حکومت کو جاتا ہے، ہم سب کو جاتا ہے. اس سے یقینی طور پہ جو فیڈریشن ہے وہ مضبوط ہوئی. اور جو آپ نے فرمایا تھا ابھی کہ وہ نہیں مانتے بلوچ، تو جناب وہ بلوچ نہیں مانتے جو علیحدگی کی بات کر رہے ہیں. ان کو پرسیو کرنا پڑے گا، ان سے گفتگو کرنی پڑے گی، اس میں ظاہر ہے کچھ وقت لگے گا. اچھا لیکن خواجہ صاحب آپ بھی عوامی نمائندے ہیں، ذرا یہ بتا دیں، عام لوگوں سے آپ بھی ملتے ہیں، کیا وہ خوش ہیں اس جمہوری نظام سے؟ مجھے صرف اتنا بتا دیں. نہیں جی، خوش نہیں، نہیں تو پھر خوش اس نہیں. جمہوریت کا کیا فائدہ ہے؟ ہاں یہ بڑی انٹیلیجنٹ بات ہے، لیکن اب مجھے پھر 1 منٹ دیں بولنے کے لیے. دیکھیں میرے پیارے بھائی، میں یہ گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کہنے کی پوائنٹ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم یا اسٹیبلشمنٹ ایون یا کوئی بھی یہ توقع کرتا ہے کہ یہ جمہوریت سال 2 سال یا 4 سال میں برگو بار دے دے گی، تو مہربانی کر کے اس غلط فہمی کو رفع کر دیجئے. اسے کچھ وقت لگے گا، اس کو 2-3 ٹینیور چاہیے چیزوں کو ٹھیک ہونے کے لیے، اور عام آدمی کے مسائل تک پہنچنے کے لیے کم از کم ایک پورا ٹینیور چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی ہے درست کی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بجلی نہیں ہے، پاور کرائسس ہے، اور واٹر شارٹیج ہے، فوڈ شارٹیج ہے. میں سمجھتا ہوں، میں نہیں ذمہ داری عائد کرتا دوسری بار پھر میں پیپلز پارٹی کا نام لوں، موجودہ پارلیمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ جو آئینی موشگافیاں تھیں اور جو آئینی جنگ تھی، جو آئینی مسائل تھے، ان کو اپنے پہلے پارلیمنٹری سال میں حل کر لیتی. ہم نے پورا سال ضائع کر دیا ججز کی بحالی کے لیے، اب پورا سال ایک اور ہو گیا ہے، ابھی تک ہماری آئینی کمیٹی جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ پہ نہیں آئی. اور ہمیں خواجہ چاہیے صاحب 1 منٹ خواجہ کا صاحب اسی نقطے پہ میں ڈسکشن کو آگے لے کے جاؤں گا. جنرل درانی صاحب، کچھ لوگ اب یہ کہنا شروع کر دی، جس طرح انہوں نے کہا کہ 1 سال لگا دیا ججز کی بحالی پہ، پھر ججز کی اپوائنٹمنٹ پہ جتنا شور پڑا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جان کیری صاحب آئے تب مسئلے حل ہوئے. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ سسٹم شاید فیلئر کی طرف جا رہا ہے، پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کر رہی. سپریم کورٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی اوور سٹیپ کر رہی ہے، پھر امریکہ سے کوئی آتا ہے آپ کے مسئلے حل کرتا ہے. تو کس طرف جا رہے ہیں ہم؟ آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم فیلئر کی طرف جا رہا ہے، یا یہ جمہوریت کا حسن ہے، آپ اسے کہہ لیں؟ حاجی صاحب کی یہ جو بات تھی نا آخر میں، انہوں نے ابھی جو پچھلی ٹرانسمیشن میں کی ہے کہ یہ کام نہیں ہو رہا اور کیا نہیں ہوا، یہ ان مسائل پر یا اس ڈائریکشن میں ہم رہیں تو ہمیں سمجھ بھی آ جائے گی کہ کیوں نہیں عام آدمی کا کام ہوتا، بجائے اس کے کہ دیکھا جائے کہ جی انہوں نے کیا کیا اور دوسرے سسٹم کے ساتھ کمپیئر کریں. یہ جو مسائل جس وجہ سے عام آدمی تک نہیں پہنچ رہے، جو انہوں نے کہا کہ کام نہیں کر رہا، وہ بہتر ہے. وقت ضائع کیا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، اپنی سیاسی جو اپنی ان کی ان فائٹنگ رہی، اس کی بات بھی ٹھیک بات ہے. پارلیمنٹ کیوں کام نہیں کر سکی، یہ والی بات بھی ٹھیک ہے. دوسروں کو مداخلت کا وقت کامران اس وقت ملتا ہے جب ہم آپس میں اپنے معاملے طے نہیں کر سکتے. اگر لیکن فرض کریں کہ ایک سیاسی حکومت اپنا کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہی، تو آپ کو لگتا ہے کہ فوج کو پھر یہ حق حاصل ہے کہ وہ انٹرفیئر کرے؟ کبھی نہیں ہوگا، بھی نہیں. سیاسی ابھی یہ دو پارٹی ماضی میں تو ہوتا رہا ہے. جی، جب 2 پارٹیز آپس میں جب بات چیت کریں گے اور اپنے آپ کو اس حالت میں اپنا ورکنگ ریلیشن ٹھیک رکھیں گے، فوج آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ فوج کے آنے کے لیے یہ ایک جو انوائرمنٹ ہے، باقی چیزوں کے علاوہ کہ پرسنالٹی کیسا ہے، یہ بڑا ہوگا کہ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ہم اس سسٹم سے متفق ہیں اور فوج کے آنے پر تالیاں یا مٹھائی نہیں بٹھے گی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی یا عوام کی طرف سے، تو فوج کبھی نہیں آئے گی. لیکن جو زیادہ ابھی کے حالات آپ کو کیا لگتے ہیں؟ اگر اس فوج وقت آئے، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت فوج نہیں کے آئے خلاف گی؟ لوگ نکلیں گے؟ جی، اس وقت لوگ نہ اس کو ویلکم کریں گے، نہ فوج آئے گی ان حالات میں. کیونکہ یہ مان لینا چاہیے کہ 1-2 سال میں اگر یہ جا رہے ہیں اس طرف جہاں پر یہ مل ملا کر سیاسی نظام کو صحیح سنبھال لیں گے، تو کوئی نہ کسی کو آنے کی ضرورت ہے، نہ اس وقت آ کے سنبھال سکیں گے. لیکن پھر بھی چونکہ آپ نے اس وقت امریکہ کی بات کی، امریکہ آتا ہے جب ہمارے آپس میں یہاں اختلافات ہوتے، جب سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو فوج کو بھی موقع مل جائے گا یا کسی اور کو مل جائے گا. یہ اپنا جو کام ادارے، جس کے سیاسی ادارے کہتے ہیں، کرتے رہیں گے، ٹھیک کرتے رہیں گے. جس کو کہتے ہیں نا، دے ڈونٹ ٹیک دیئر بیٹلز اوور دا برنک، حد تک نہ لے جائیں کہ آپ کہہ کسی رہے ہیں کہ کو موقع ملے. اس بات سے اتفاق کرتے ہیں گوندل صاحب کہ اگر تمام ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور سیاستدان بجائے اس کے کہ کوئی تیسرا فریق آ کے ان کے درمیان میڈیشن کروائے، خود بیٹھ کے مسائل کو حل کر لیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کیا ہے اور مضبوط کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے اختلافات ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، پولیٹیکل لوگوں کے، تو اس کو کسی بھی ادارے کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ آ کر ہم سے انصاف کروائے. پاکستان بنا ہے تو جمہوری طریقے سے بنا ہے، پاکستان ٹوٹا ہے تو غیر جمہوری طریقے کی وجہ سے ٹوٹا ہے. تو اگر پاکستان کی سالمیت آپ کو عزیز ہے تو جمہوری لوگوں کو چلنے دیں. دیکھو، ہمارے اختلافات لاکھ صحیح،
ہم پہ ایشوز پہ ہمارے اختلافات آئے ہیں لیکن بیٹھ کر سارے سیٹل ہوئے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جمہوریت کی یہی ایک خوبی ہے کہ کوئی بھی ایشوز اٹھتا ہے اس پہ اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، الٹیمیٹ ہم کسی اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں اور ملک کے معاملات کو سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں گے تو پھر جمہوریت چلے گی، ادروائز پھر وہ کوئی اور آ جائے گا، بھائی کیوں کوئی اور آ جائے گا؟ نہیں، لیکن عام آدمی کے مسائل حل کریں گے جمہوریت، عام آدمی کے بارے میں تو اس کے لیے ہمیں عام آدمی کے بارے میں آپ ڈٹرمنڈ ہیں کہ آپ میرے سے نہیں پوچھنا چاہیں گے، یہ تو میں نے دیکھ چکا۔ جو ہی میں اس کی طرف آنے لگتا ہوں آپ انٹرپٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کا یہ ایجنڈا ہے، لیکن اب مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ پروگرام اس پہ نہیں، کہنے کی بات نہیں ہے۔ جب آپ کا اگر یہ خیال ہے کہ وہاں جانے سے پہلے آپ نے مجھے روکنا ہے تو میرا خیال میں پھر مجھے کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ عام آدمی کے بارے میں سوال پوچھیں اور میں آپ کو جواب دوں۔ یہ آن گوئنگ ایشو ہے، مجھے اب یہ کہا جا رہا ہے نہیں، آپ کو یہ کہا جا رہا ہے تو اس پہ یقیناً بات کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خواجہ سعد رفیق صاحب کا۔ نوٹ کریں، نہیں، آپ کو یہ بات نہیں کرنے دی اور عام آدمی کے بارے میں آپ کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا، آپ صرف اور صرف یہی چاہ رہے تھے کہ ہم آپس میں جھگڑیں، اور آپ کا پروگرام میرے خیال میں اسی لیے اچھا نہیں، آپ کو لگ رہا کہ میں اور خواجہ صاحب دستوں گریباں نہیں ہوئے۔ چلیں، آپ کی رائے ہے، یقیناً اس پہ ایک اور پروگرام کریں گے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا خواجہ سعد رفیق صاحب کا، نظر محمد گوندل صاحب کا اور جنرل درانی صاحب کا کہ پروگرام میں تشریف لائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگر ہمارے پروگرام کے بارے میں آپ رائے دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے infocus@dawnnews.tv۔ ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔